بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ ناظرین کرام، پروگرام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے ساتھ آپ کا میزبان محمود الحسن اشرفی حاضر خدمت ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں یہ پروگرام کا عنوان ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تو اس پروگرام میں ان لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ جن پر ہمیں محسوس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر کرم نوازیاں ہیں، شفقتیں ہیں، مہربانیاں ہیں۔ انہی میں سے آج ایک ایسی شخصیت مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور آواز آتی ہے، انسان اٹھ کر چلا جاتا ہے سننے کے لیے کون ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ ایسے یہ کلام میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں تو مجھے آواز آئی، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے ہیں۔ جیسی آواز آئی کھنچتا چلا گیا تو دیکھا کہ الحاج شہباز قمر فریدی صاحب کلام پڑھتے ہیں۔ اس وقت میں کم سن تھا اور مجھے اتنی زیادہ تعارف نہیں تھا، لیکن ان کے کلام پہنچ چکے تھے ہم تک۔ میرے آقاؤں کی مدت ہوئی تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ایسی شخصیت، ایسا نام کہ جن کو نسبت حاصل ہے سیدنا بابا فرالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے پاک وطن شریف سے۔ خوبصورت آواز ہوتی، ایسی آواز کہ جس کا اعتراف حکومت پاکستان نے کیا اور آپ کو ایک بہترین اعزاز سے نوازا، اور بھی بہت ساری ان کے حصے میں اعزازات آئے ہیں۔ یقیناً وہ پروگرام کے حصے میں، وہ پروگرام کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے علم میں آتی جائیں گے انشاءاللہ بہت ساری، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہم سب جانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں تو ذوق اور شوق سے سنتے ہیں۔ الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، السلام علیکم شہباز بھائی۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، شکریہ۔ آپ اس خوبصورت پروگرام میں تشریف میرے لائے۔ بھائی نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک لگی ہوئی ہے، اور یہ کرم کے بغیر تو بات بنتی نہیں، اور آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا، اور مبارکباد ہے آپ کو، خاص طور پہ کیو ٹی وی کو، قبلہ حاجی صاحب کو، ہمارے فیاضی صاحب کو، جنہوں نے خوبصورت پروگرام سجایا، اور اتنے خوبصورت ہمارے نعت خان بھی، اینکر بھی، اور بھائی مجھے خوشی ہو رہی ہے بس یہ مجھے بنا دیا گیا ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی بہت بہت شکریہ شہباز بھائی۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا نعت کا سفر جو آغاز ہوا، یہ کب، کیسے، کس طرح سے ہوا؟ گھر کا ماحول اس طرح کا تھا؟ گھر میں کوئی اور نعت پڑھنے والا تھا؟ والد یا والدہ میں سے کوئی رشتہ داروں میں سے پڑھ رہا تھا؟ تو یہ کس طرح سے آغاز، ابتدائی تعلیم اور نعت کی طرف کیسے رخ ہوا؟ یہ تھوڑا سا ابتدائی جو چیزیں انسان کو نعت کی طرف لے کر آتی ہیں، جی جی، اس کے حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ محمود بھائی، مجھے فرسٹ ٹائم 85 میں نعت پڑھنے کا موقع ملا اسکول میں، میرا سن پیدائش ہے۔ تو فرسٹ ٹائم میں نے نعت پڑھی تھی۔ میرے کیونکہ والد صاحب دربار شریف سے ریلیٹڈ خادم بابا حضور کے، تو ان کی دعاؤں سے اور ان کی تربیت سے انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے ایک نعت، آپ نے بچپن سے میری ایک پڑھی ہوئی نعت تھی، اس کی زمین کے اوپر کافی نعتیں لکھی بھی گئی تھی۔ میں کیا بتاؤں تمنا یہ زندگی کیا ہے، حضور آپ سلامت رہیں کمی کیا ہے۔ جی جی، تو یہ پہلی دفعہ اسکول میں نے پڑھی تھی، تو یہاں سے میرا، آپ کے والد صاحب نے جی آپ کو لکھ کے دیا تھا، یہ فنا دہلوی صاحب کا کلام ہے، تو وہاں سے میرا اسکول سے آغاز ہوا، کلام اقبال
तराने वगैरह जब भी स्कूल में ये होते थे। स्कूल असेंबली होती है डेली? जी हाँ। अच्छा, तो तो आपकी आवाज जो बुलंद थी तो खैर बचपन से मतलब इतना मतलब ऊंचा नोट जो है वो ये तो प्रैक्टिस कर कर के फिर आता गया है। जितना रियाज करेंगे आप उतना अपनी आवाज़ को निखारेंगे। आपको रियाज की तो क्या मैं कहता हूँ कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जिसकी सुबह शाम होती है बेशक जिसके कानों में हर वक्त महफिल समा और वो सुर के तार बेशक छेड़ रहे हजूर हैं। बाबा साहब के कदमों में तो हमारा घर था, हमारा उठना बैठना सुबह शाम और बाबा हजूर के कदमों में था, तो ज़ाहिर है हर वक्त वहाँ समा। और फिर जुमे के ऊपर वो महफिल नात होती थी। मैं जुमे के जुमे यानी कि खुतबे से पहले नात पढ़ता था, फिर दरूद सलाम होता था। कैसा लगता था होगा जब वो माइक पे आप नात पढ़ते होंगे और पूरे इलाके में जाती होगी? जाहिर है उस वक्त बड़ा एक अंकल शौक खवातीन वगैरह जो है वो प्यार करती बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अम्मा जी बुजुर्ग जितने भी ये चाहने वाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बड़ा प्यार करते थे, दुआएं देते थे। और कई बुजुर्ग ऐसे थे हमारे वहाँ, हमारे स्कूल में थे, मास्टर सदीक साहब एक होते थे। अच्छा, वो असेंबली करवाते थे, उन्होंने मुझे बड़ी गाइड किया और बड़ा हौसला अफजाई किया और इसी तरह ये चलता रहा सिलसिला। फिर आगे कॉलेज में भी अच्छा वहाँ भी कलाम इकबाल मौका मिला पढ़ने तक? कलाम इकबाल कॉलेज से पढ़ने का मौका मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह एफ तक मेरे। क्या आप मुझे यही इतला है कि आप बचपन से ही जो है वो काफी मशहूर हो गए थे जी टीन एज में ही? मैं फर्स्ट टाइम आपके कराची में अंजुमन खुदामान गंज शक्कर और अंजुमन आशिकान मुस्तफ़ा थी और मुहिब्बान मुस्तफ़ा, ये दो तीन हाँ ये बड़ी तंजीमें जी, थी जी, जी, जी। जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम कराची मधु किया था। अच्छा। तो वहाँ मैंने ये पहली नात पढ़ी थी, मैं क्या बताऊँ तमन्ना ज़िंदगी क्या है, हजूर आप सलामत रहें कमी क्या है, आज अपनी महफिल में सरकार का होना लाज़िम है। और फिर एक और थी उजाले ज़हन में है, रोशनी ज़मीर में है कि खाके कूए मदीना मेरे खमीर में है। ये मेरे इब्तदाई कलाम जो मैं वहाँ, और वहाँ इतना कमाल का प्रोग्राम कराची में हुआ था। अंसार अलाहाबादी साहब अल्लाह पाक उन पे करोड़ रहमतें फरमाए, वो बुज़ुर्गों ने इतना प्यार किया, हाँ जी इतना प्यार दिया और इतनी मकबूलियत वहाँ हुई। वो नात मेरी इतनी कैफियत हुई लोगों पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो पुराने जो सना खान है या पुराने लोग कराची के हैं उनको पता है, तो वो अजीब कैफियत वहाँ से मेरी शोहरत का आगाज़ शुरू हुआ है। वो महफ़िलों में जब लोगों ने सुना तो फिर अंदरून सिंध में भी पंजाब में भी हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने फिर बुलाया अपनी महफ़िलों में। टीवी मीडिया जी हाँ टीवी मीडिया ने ओनली पीटीवी था और उसके बावजूद महफिलों से जो सीना बसीना लोग सुनने वाले और फिर आगे फिर पहुंचना कि फलां नात आया था उसने बहुत अच्छा पढ़ा। पाक पतन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से आया था सना खां। और मेरे वालिद साहब को फर्स्ट टाइम उधर उम्रे का टिकट भी मिला महफिल नात में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आशिकान मुस्तफ़ा ने महफिल सजाई थी अंजुमन ये किस सन की बात है? ये तकरीबन 88-89 की बात है। अल्लाह अकबर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कराची का सिलसिला बन गया आपका आने का? जी फिर आना जाना तो फिर रहा कराची महफिलों में, हैदराबाद भी, अंदरून मीरपुर खास में भी। किन किन कराची में और हैदराबाद में किन किन मशाइख से बुजुर्गों से ताल्लुक है? हैदराबाद में तो कमरुज़्ज़मा शाह साहब रहमतुल्लाह जी बिल्कुल, उनसे भी गुलशन अलाई साहब ये सजाते थे प्रोग्राम्स। फिर हमारे कराची में अंजुमन खुदामान गंज शकर वगैरह ये पूरी महफिलें सजाते थे। मुहिब्बान मुस्तफ़ा वो सारे यूसुफ मेमन साहब से उसी वहीं से? जी मेरा यूसुफ भाई आते थे उस वक्त पाक पतन शरीफ। ये पूरा काफिला हर साल आता था मुहर्रमों में बाबा साहब की उर्स पे, तो वहाँ से मेरी न्याज़मंदी यूसुफ भाई के साथ थी। तो फिर इन्होंने मुझे वहाँ पहली दफ़ा पाक पतन ही सुना था, तो वहाँ से फिर मुझे दावत दे के कराची बुलवाया था। मैं उनके जनाजे में आपको कैफियत के साथ देखा। जी मेरे बड़े भाई थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और इल्म भी सीखा है, अदब भी सीखा है, नात का अंदाज सीखा, बड़ी कुछ वो भाइयों से बढ़ के उनसे मेरा रिश्ता था और हमेशा उन्होंने बड़ी मेरी रहनुमाई फरमाई। आपको तो हर साल मदीनतुल मुनव्वरा में भी जी बेशक आखिरी अशरे में बेशक आखिरी अशरा तकरीबन 28 ईयर्स से
الحمدللہ سرکار اپنے بچوں کے صدقے ہر سال رمضان شریف میں طلب فرماتے ہیں. وہ ہم ظاہر شروع میں تو وہ انسان کو اتنا، لیکن جب کرم ہوا ہے نا، جیسے آپ کرم کی بات کر رہے تھے، تو جب کرم ہوا ہے تو سائیوں نے پھر ایسا نوازا ہے کہ اب کسی کی کرم کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. آپ میں نے دیکھا ایک پروگرام اس میں محمد علی ظہری قصوری صاحب علیہ السلام ہو رہا تھا، جی انہوں نے خاص طور پہ آپ کو مائک دیا، اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ اس وقت بھی بڑے مشہور ہو چکے تھے، مطلب ان بزرگوں کے. ہاں جی ذرا بتائیں گے کہ یہ آپ کو انسپریشن کن شعراء سے اور کن لوگوں نے آپ کو شروع میں سرپرستی کی، اور کن کن مشائخ سے، بزرگوں سے، اور خاص طور پہ سینئر ثناخواں اس وقت جب آپ کم سن تھے اور نعت کی طرف آ رہے تھے، اس وقت کون ثناخواں مشہور تھے اور کون آپ کے لیے جو ہے وہ انسپریشن کا باعث بنے؟ جی الحمدللہ اس وقت ابتدا میں تو ہمارے عبدالجبار قادری صاحب تھے ملتان سے، جن سے میرا نیاز مندی تھی. اس کے بعد میں قبلہ ظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کافی نیاز حاصل ہے، ان کی صحبت میں رہا ہوں. تو یوم حسان کی جو مجلسیں ہوتی تھیں، جی جو پورے ملک میں جی جی. جہاں بھی جاتے تھے تو قبلہ ظہری صاحب کے ساتھ اچھا. محفلوں میں جانا ہوا، لوگوں نے پھر سنا. پھر ظہری صاحب نے خود اپریشیٹ کرتے تھے کہ جو بھی اچھا پڑھنے والا ہے اس کو اپنی محفل میں اور اپنی مجلس میں بلواتے تھے، سنتے تھے، بتاتے تھے کہ اس طرح بیٹا پڑھو، اس طرح. اور پیک کے وقت وہ حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے. یہ ان میں کوالٹی تھی. اچھا، اس وقت جس وقت آپ شہرت کی بلندی کی طرف رواں تو ہوئے، تو اس وقت آپ کے ہم معاصرین میں سے جی جی اور کون تھے جو آپ آج بھی ماشاءاللہ جی الحمدللہ اس میں جو بزرگ چلے گئے ہیں، قبلہ ظہری صاحب، نیازی صاحب، منظور کونین صاحب، یہ تو سینئرز ہو گئے نا؟ ہمارے ان کا جونیئر میں ہی بھی تھا. تو آپ کی عمر کے اور جو اس وقت آئے آپ کے ساتھ ساتھ، وہ ان میں کوئی ہیں ابھی جو پڑھ رہے ہیں آتے ہیں؟ اسی میں کافی حضرات ہیں. آغا گور صاحب ہیں حیدرآباد سے، حیدرآباد کے، اور وہ تو آپ جن کے نام لے رہے ہیں تو ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر ایک خاص کرم ہے جس سے آپ کی عمر کا اندازہ نہیں ہو پاتا. یہ سرکار کی نعت کا صدقہ ہے. عمر میں کیا رکھا ہے؟ عمر سرکار نے دی ہے، اور سرکار کی برکت سے عمر چل رہی ہے. یہ حضور کی نعت نے جوان رکھا ہوا ہے. یہ ان کا رشتہ ہے جو مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بزرگ تھے جو سارے، خورشید صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور اتنی شفقتیں ان کے ساتھ بھی رہی. اور ذوالفقار بھائی، یہ تو میرے بیچ میٹ کہہ لیں، میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں جو وہ لوگ تھے. سرور نقشبندی صاحب، اچھا، یہ بھی میرے بیچ کے. افضل نشائی صاحب، یہ اس تب سے اس دور میں جو میرے ساتھ رہے. باقی سینئرز حضرات تو اتنے لوگ آپ نے بھی سب کو سنا ہے. ہاشمی صاحب، قاری وحید ظفر صاحب. کون سے ان میں آپ کے پسندیدہ جو آپ کو بہت زیادہ، آپ جن کو لائک کیا، آپ نے بہت پسند کیا، یا کسی کی خاص بات پسند آئی کہ ان کا یہ انداز مجھے پسند آیا، فلاں ثناخواں کا یہ انداز پسند آیا؟ میں نے سب کو ہی پک کی ہے، جس میں ظہری صاحب ہیں، اعظم صاحب ہیں، میمن صاحب ہیں. یعنی کہ جو بھی اچھا پڑھنے والا تھا وہ میرے دل کے قریب تھا کہ ہاں یہ اچھا پڑھ رہے ہیں، یہ اچھے. تو وہ میں نے ہر آدمی کو سنا، ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں، بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. یہ سینئر حضرات ہیں جتنے. کونین صاحب نے بڑی دعائیں دی، میمن صاحب نے بڑی دعائیں دی، ظہری صاحب نے بڑی دعائیں دی. 2 دفعہ قبلہ اعظم چشتی صاحب سے میں ملا. یہ میری خوش نصیبی. اس وقت وہ حیات تھے تو منیر ہاشمی صاحب مجھے لے کے گئے ان کے پاس، بڑی دعائیں دی. قاری غفار صاحب ساتھ تھے بڑے. تو وہ میں سمجھتا ہوں بزرگوں کی وہ دعائیں، وہ ادب جو ہم نے ان کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ لانگ ٹائم چل رہا ہے. دعائیں ان کی لے کے چل رہی. اور الحمدللہ علماء کرام بڑے. آپ نے وہ سٹارٹ پہ نعت کا ذکر کیا تو واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. سیدی اعلیٰ حضرت کی نعت سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں.
تو یہ کراچی میں فرسٹ ٹائم والیوم ریکارڈ ہوا تھا. اس میں خورشید صاحب, میمن صاحب, سعید ہاشمی صاحب. کیا ریکارڈ ہوا تھا وہ پرانے وہ مجھے میں نے عرض کیا نا صدیق اسماعیل صاحب. جی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, جیسی آواز آئی میں بے ساختہ اٹھ گیا اور اٹھ کر آ گیا صرف کہ بھئی یہ کون پڑھ رہا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ نعتیں جی ابتدائی مجھے یاد کروانے والی ایسی شخصیت تھی. اچھا صاحبزادہ پیر عتیق الرحمان صاحب, اچھا مجدی, آستانہ عالیہ ڈھانگری شریف, آزاد کشمیر. انہوں نے مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کی اتنی نعتیں یاد کروائی تھی تب 50 کے قریب. ماشاءاللہ. اور ان کے دربار شریف پہ قبلہ نورانی صاحب عرس پہ خطاب ہوتا تھا اور شاہ احمد نورانی صاحب جی رحمۃ اللہ. اچھا تو ان کا خطاب ہوتا تھا, میری نعت ہوتی تھی. تو اکثر وہاں سب سے پہلے میں نعت, انہوں نے ہر سال 2 نعتیں مجھے یاد کروانی اور یہ پڑھوانی. اچھا ہم کراچی میں رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہوئے شاہ احمد نورانی صاحب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ آپ تو جاتے ہی رہتے ہیں, میں بھی دنیا میں جہاں جہاں میرے جانا ہوا تب مجھے نورانی صاحب کے مقام مرتبے کا اندازہ اس وقت ہوا جب میں پاکستان سے باہر نکلا. میں جہاں جاتا ہوں نورانی صاحب کی خوشبو, یو کے میں نورانی صاحب کی خوشبو, اور کینیڈا میں نورانی صاحب کی خوشبو, ماریشس گیا وہاں نورانی صاحب کی خوشبو. ان کے والد نورانی صاحب کے والد, ان کے بہنوئی اور خود نورانی صاحب دنیا بھر میں اتنا کام کیا ہے. آپ کی ملاقات رہی نورانی صاحب سے, کیسا تعلق تھا؟ بے شمار ملاقاتیں رہیں. اچھا جمعیت علماء پاکستان میں رہے ہیں ہم اور بڑا کام کیا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ عام لوگوں کو تو نہیں پتہ نا, میرے قبلہ لغاری صاحب, محفوظ مشتی صاحب, قبلہ چودھری نذیر احمد صاحب, شبیر ہاشمی صاحب بزرگ کئی پردہ فرما گئے. تو ان کو نیاز مندی رہی, اور میں اور یوسف میمن اکثر پروگراموں میں ہم کئی جگہ جاتے تھے. اچھا سنی کانفرنس کئی ہوئی کئی جگہ پہ, پتوں کی میں, پکواڑے میں, ملتان میں, اکثر جو شاہ احمد نورانی صاحب کی صدارت میں ہوتی تھی. جی ہاں بالکل. کئی کیسا تعلق تھا آپ کا شاہ احمد نورانی صاحب سے؟ گجرانوالہ میں ہوتے تھے, ان کی صحبت میں جانا اور اتنا کچھ پیار انہوں نے بلکہ خاص طور پہ میں خوش نصیب آدمی ہوں کہ وہ میری شادی کے اوپر آئے تھے. شاہ احمد نورانی صاحب کی شادی میں شریک ہوئے. وہ اس طرح ایسا ہوا ہے کہ اس دور میں پابندی لگ گئی تھی. اچھا ولیمے کے اوپر ون ڈش یہ, تو وہ ہمیں ملتوی کرنا پڑا. اچھا تو وہ پھر بعد میں اسی رات شام کو پاک پتن شریف آئے. وہ چودھری نذیر صاحب میرے دوست ہیں حاصل پور سے, تو وہ کیونکہ جمعیت کے وہ نائب صدر بھی تھے پنجاب کے, تو وہ لے کر قبلہ کو پاک پتن شریف اسپیشلی یہ سن 2000 کی قریب 97 1997 تب. تو میں اتنی دعائیں دی اور اتنا پیار کیا. یہ بات ہمارے لیے آج پہلی بار رہی کہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ماشاءاللہ ولیم میں شرکت کی, اور ان کی بے پناہ شفقتیں اور بے پناہ, اور آخری ایام جو تھے وہ انہوں نے ڈھانگری شریف پیر عتیق الرحمان صاحب ان کے ساتھ کیونکہ بڑا پیار تھا, تعلق تھا, تو وہاں انہوں نے بڑے 2-3 ماہ, اور الحمدللہ وہ آخری دنوں میں میں نے 2-3 ماہ ان کی گاڑی کی ڈرائیونگ کی ہے اور ان کی صحبت میں رہے وہاں. الحمدللہ یہ میں میری سعادت ہے الحمدللہ. اتنے بزرگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, رشک آ رہا ہے الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں ان کی دعائیں جو انہوں نے دی ہوئی ہیں وہ آپ نے یاد کرایا, تو پوری فلم ایک میرے سامنے آنکھوں میں چل رہی ہے. اتنا پیار, اتنی محبتیں دی. کیسی شخصیات, بزرگ نفیس الطبع شخصیات اور الحمدللہ دین کا کام کرنے والے, اور بس ان کا مقصد یہ ہوتا کہ بس دین کا کام ہوتا رہے, بڑھتے رہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے رہیں, آگے بڑھاتے رہیں, پروموٹ کرتے رہیں, اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں. اور بزرگوں کا اصلاح کرنے کا انداز بھی کیسا پیارا ہوتا تھا نا, کیسے خاموشی سے, بیٹا ایسے نہیں ایسے کرو, ایسے نہیں ایسے کرو. تو پیر عتیق الرحمان صاحب کی بھی آپ پر شفقتیں رہی, شاہ صاحب کی بھی شفقتیں رہیں, اور دیگر شخصیات کی بھی آپ پر شفقتیں رہیں. روزانہ آپ حضور کا نام لیتے ہیں, حضور کا ذکر کرتے ہیں, حضور کے مدینے کی باتیں کرتے ہیں. تو جب نعتیں پڑھتے ہیں اور پھر جب بار بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ذکر کرتے ہیں, تو ایک دل چاہتا ہوگا کہ میں بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دوں. پہلی حاضری کب ہوئی, کیسے ہوئی,
کیا کیفیت تھی, کیا جذبات تھے اور کیا سلسلہ تھا, کچھ بتائیں. ہاں 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 آپ کی جو آہ نکلی ہے نا, تو یہ بھی ایک, اس کی بھی ایک کیا کہتے ہیں کیفیت عطا کر رہی ہے. میرا اللہ 1999 میں پہلی دفعہ میری حاضری ہوئی, کیونکہ 1999 ہاں بالکل یہ تھے. تو میں والدہ کو کہا کہ آپ چلیں, عمرہ ٹکٹ مجھے ملا تو میں نے کہا جی آپ ہیں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ جاؤ. تو وہ میں فرسٹ ٹائم عمرے پہ آیا تھا. تو سائیوں کی بارگاہ میں جب میں خانہ کعبہ پہنچا ہوں تو میرے دوست نے کہا تھا کہ اسی وقت ہی مانگ لینا حاضری, پھر حاضری آپ کی ہر سال ہوا کرے گی, ناغا نہیں ہوگا. اور جب کعبہ اللہ پہ نظر پڑی ہے تو میں نے مالک سے پہلی نظر زندگی پہلی بار خانہ کعبہ کہ مولا تو نے بلایا ہے اپنے محبوب کے صدقے. اب ہر سال جو ہے نا میری حاضری ہوتی ہے, سال میں ایک دفعہ ہو, 2 دفعہ ہو, مالک اور کچھ نہیں مانگا. اور محمود بھائی اس کے علاوہ میں نے کب کچھ نہیں مانگا, نہ شہرت, نہ دولت, نہ پیسہ, نہ سب کچھ یہی کہ مدینے والے کا صدقہ مجھے ایک دفعہ ہر سال میں مالک اپنی بارگاہ مولا سرکار کی بارگاہ میں طلب فرما دیا بس میری. اور اب سے 28 ایئرز ہو گئے ہیں. میں الحمدللہ سال میں 2 دفعہ بھی چلے جاتا ہوں, 3 دفعہ بھی چلا جاتا ہوں. یہ تو منظوری کی بات ہے نا, کرم کی. جب ادھر سے کرم کی آواز پڑھنی ہے تو الحمدللہ حاضر ہو جاتے ہیں. تو یہ ناغا نہیں, یہ ہے, یہ میرے آقا مدینے والے کا لاکھ لاکھ کرم ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں. یہ ان کے جو گن گاتے ہیں, یہ سب عزتیں شہرتیں سب مالک اس نعت کے صدقے مالک نے دی. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں کہاں کون کس وقت آپ کو سن رہا ہوگا, نعتیں سن رہا ہوگا. بے شک. بہت ساری نعتیں ایسی ہیں جو بے شمار دفعہ سنی جا چکی ہیں, لوگ سنتے ہیں اس کو اور بڑے اچھے الفاظ سے اس پہ اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. دنیا بھر میں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول, تو کتنے ممالک میں, کہاں کہاں جو بھی ممالک ہیں الحمدللہ مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, یو کے میں, سبھی جگہ گئے ہیں الحمدللہ. اور افریقہ سبھی جگہ جانا ہوا ہے اور سبھی جگہ سے پیار ملا ہے الحمدللہ. تقریباً ممالک میں آپ کا الحمدللہ جانا ہوا. سب سے زیادہ نعت پڑھنے کا آپ کو پاکستان کی کس شہر میں مزہ ہے, اور دنیا کے ممالک میں کس ملک میں زیادہ آپ کو نعت پڑھنے کا ایک کیفیت آتی ہے, مزہ آتا ہے؟ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ہمارا ایک پیک تو اب بھی ہے, لیکن اب تھوڑا سا فاسٹ ہو گیا نعت کا ماحول. جو پہلے آپ بھی سمجھتے ہیں, پہلے بزرگوں اسٹائل جو تھا, زیادہ پاکستان میں جو نعت سنی گئی ہے نا وہ 3 شہر ہیں, لاہور, فیصل آباد اور گجرانوالہ, جہاں سب سے زیادہ محفل میلاد پورے پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں. کراچی تو پھر کراچی ہے, بڑا شہر ہے, بڑا سٹی. میں پنجاب کی بات آپ نے پوچھی ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ 3 بڑے شہر ایسے ہیں جہاں سب سے زیادہ نعت سنی گئی ہے, گجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد. فیصل آباد والوں کو بھی اپنی انداز. ہاں, اور ہم مدینہ شریف جاتے ہیں, فیصل آباد میں ایسی بڑی بڑی شخصیات, قبلہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ, ایسی شخصیات وہاں جلوہ فرمائے. تو مفتی امین صاحب ہیں, سید حسن صاحب ہیں, قبلہ صاحب سے, ہاں سید حسن صاحب سے بڑے نشستیں ہوئیں, بڑی محفلیں ہوئیں. ملک سے باہر بھی ہم اکٹھا سفر کیا, بڑا ان کی صحبت میں رہے. پھر نصرت فتح علی خان صاحب, ان سے بڑے نیاز رہے, وہ آتے تھے, وہ ان کو سن کے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. اور پھر آپ کو پتہ نیازی صاحب وہاں کے عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ناز میں, ان کا سردار احمد سردار صاحب جن کی اتنی رباعیات اور اتنے کلام, سائم چشتی صاحب اتنے بڑے جن کا ہم کلام لاجپال نبی میرے درداں کی دعا دے رہا, پوری محفل پہ کیسی کیسی کلام, امر کلام
الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے بڑا پیارا یہ کلام پڑھا. اچھا نعت خواہ جو ہوتا ہے وہ سفیر عشق رسول. آپ جب نعت پڑھتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایسے بحیثیت سفیر عشق رسول ایک نعت خواہ کی شخصیت کو آپ کے حساب سے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تو جتنے بھی ثنا خان ہیں ظاہر ہے جو بھی پڑھتا ہے وہ درد سے پڑھتا ہے. بالکل. یہ لوگوں کی جو باتیں ہیں کہ جی وہ فلاں لالچی ہے, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں وہ کرتا ہے, نتھنگ, یہ لوگوں کی باتیں ہیں. نہیں وہ دوسروں کی باتیں نہیں, جو اندر میں نے اپنے اندر کی بات بتا کیسا رہا ہونا ہوں چاہیے کہ جو بھی نا, سب سے پہلے تو اس کے اندر درد جو ہے نا عشق رسول کا سچا سچا ہونا چاہیے, آرٹیفیشل نہیں. بالکل. لبادہ توڑا ہوا ہے لیکن وہ نہیں. ہمیں صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد سے سرشار ہونا چاہیے. جب آپ کے اوپر یا آپ کے اندر کوئی چیز وارد ہوگی, آپ کو مزہ آئے گا, تو پھر وہ پبلک کے اوپر سر انداز ہوگا, تو پھر کیفیت بنے گی. جب تک آپ کے اوپر ہی نہیں ہوگی تو وہ پبلک کے اوپر نہیں ہوگی, کیونکہ آپ پہ جو اثرات آئیں گے وہ اثرات پھر پبلک پہ جائیں گے, پھر کیفیت. اچھا اب ہم نے بچپن میں محفلیں اٹینڈ کی, آپ نے بہت کی اٹینڈ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس نعت پڑھتے پڑھتے آپ بیٹھے ہیں محفل میں, کوئی خطاب کر رہا ہے, حضور کی شان بیان کر رہا ہے, کوئی نعت خواہ پڑھ رہا ہے, آپ پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی پڑھ رہا ہے, آپ نے محسوس کیا کہ اچانک سے خوشبو آنے لگی. خوشبوؤں کے ایسے کئی جھونکے آنے لگے, واقع ہوئے. میں آپ کو اپنے بچپن کی یادگار پروگرام کی, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ خوشبو آنی, مرید کے یہاں سے لاہور میں 7 مرید کے ہے, وہاں محفل ہوتی تھی ہر سال, ذکر رسول اور میں ذکر اللہ والے کرتے تھے. قلعہ نورانی صاحب, پی نصیر الدین صاحب, طاہر قادری صاحب, بڑے بڑے علماء کرام وہاں آتے تھے, اور ثنا خان بھی سبھی جاتے تھے وہاں. صدیق اسماعیل صاحب بھی, میمن صاحب بھی, زوری صاحب, نیازی صاحب, سب علم. 3 دفعہ ایسا ہوا ہے, آن دی ریکارڈ ہے وہ بات. میں اپنی بات نہیں کر, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیسا ہونا چاہیے, اور کہ کیفیت ایسی بنی وہاں محفل میں, وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی اور بارش شروع ہو. نہ موسم تھا, نہ موسم تھا, نہ کوئی اتنی گرمی تھی. اچھا دوسرے سال پھر ایسا ہوا کہ وہی کیفیت بنی, وہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی, سرکار کی آمد, اور نعت پڑھ رہا تھا, ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. یہ آن دا ریکارڈ ہے, میں ایسے نہیں بات کر رہا, آپ پرانی ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھیں. 3 سال ایسا ہوا. تو یہ اب تو دور ایسا کوئی ہاں وہ ایسی کیفیت بنی, وہ یادگار ہے کہ ہوا چلی, ساری محفل پہ ایک عجیب کیفیت آ رہی ہے, لوگ زاروں تار رو رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے. ایسا معاملہ. ویسے پہلے کیسے لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کے ہچکیاں لے کے رو رہے ہوتے تھے, اور مدینے کا ذکر چھڑ جائے بس وہ لوگ عجیب بے حال کہتے. محمود بھائی, میں سمجھتا ہوں پہلے یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, اتنا میڈیا نہیں تھا, جیسے ویڈیو وغیرہ کیسٹس کا دور تھا, اس وقت اور کیفیت تھی. جب سے یہ موبائل سوشل میڈیا آیا ہے, وہ محفلوں کی کیفیت نہیں رہی, کیونکہ ہمارا دھیان ہی کسی اور طرف ہے. صحیح. تو کیفیت تو کس طرح ملے گی آپ کو, کس طرح کیفیت ڈھونڈیں گے کہ کیفیت ہو جائے, نہیں کیفیت بنے جب آپ کا دھیان ہی کسی اور طرف ہے. منتشر خیالات ہو گئے ہیں, سوچ ہم کر رہے ہیں, سیلفی بنا رہے ہیں محفلوں میں, دیکھ رہے ہیں ویڈیو, آپ کا دھیان تو ادھر نعت کی طرف تو نہیں ہے نا. نعت تو پراپر آپ کی توجہ ہو, نعت کی طرف توجہ ہوگی, اس کے بعد سرکار کی طرف ہوگی نا. آپ کی توجہ نہیں ہے تو پھر وہ فضول ہے, کچھ بھی نہیں, نہ کیفیت ہے, سب ایسے ہی ہے. نعت کے کلاموں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ شروع میں جو ماحول تھا وہ جیسے الحمدللہ, میں تو اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں, جو پہلا دور گیا
تو اس میں بڑے بڑے علماء کرام بھی، ثنا خان بھی، نقیب بھی تھے. تو اس وقت کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ایسا لوز یا ایسا کلام کوئی الفاظ استعمال ہو پڑھا جائے. مائک پہ وغیرہ. ہمیں بھی وہ ایک ہوتا تھا کہ نہیں بزرگ بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام، مولانا جامی کا کلام، حاجی فنا دہلوی صاحب کا کلام، غوری صاحب یہ پڑھ. لیکن اب تو پتہ عام شعراء کا کلام بھی وہ محفلوں میں وہ پڑھ رہا ہے، وہ جیسا ماحول ہے وہ سمجھنے والے لوگ بھی ہاں وہ اتنے وہ والے تو نہیں ہیں، وہ جیسے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کس طرح. وہ چند لوگ ہیں جو اپنا ذوق پورا کرنے کے لیے وہ علیحدہ ہمیں بلا لیتے ہیں. اپنی کیفیت وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، راجہ صاحب جیسے فقیر لوگ وہ علیحدہ اپنی محفل، شہباز بھائی جیسے وہ لوگ اپنی کیفیت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. حاجی صاحب جیسے بھی آ جاؤ بھائی ادھر. اب دیکھیں حاجی صاحب لائیو پروگرام چل رہا ہوگا ہاں تو وہ کہیں گے یہ کلام پڑھو، ہاں، اور جب وہ فرمائش کرتے ہیں کلام اتنا اثر انداز کیفیت ہو جاتی ہے. ان کو اتنا تجربہ ہے حاجی صاحب کو، ایسے جب جس کلام کا کہا انہوں نے اس نے بس وہ. ایک دفعہ کیوٹی پہ محفل نعت لائیو پروگرام ہو رہا تھا تو مجھے فرمائش انہوں نے کر دی. حالانکہ میں نے وہ پڑھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ فوری جب فرمائش ہوئی ڈائری میں نکالا اور جیسے دوسرا راؤنڈ آیا پڑھنے پڑھا. اینکر بھی رو رہے، میں بھی رو رہا ہوں، اور جی حاجی صاحب کیفیت بن گئی. تو جو سمجھنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس وقت موقع کیا ہے. وہ تو جب موقع ہوتا ہے تو وہ کیفیت بن جاتی ہے. کون سا کلام کون سی طرف پہ چوٹ لگائے گی. اور الحمدللہ کلام سارے بزرگان دین کے الحمدللہ پڑھنے کا موقع ملا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے بھی، نیازی صاحب، زوری صاحب، چشتی اعظم چشتی صاحب، سائم چشتی صاحب، ناصر شاہ صاحب جو میرے یہ محمد کے غلاموں کا کفن ہے، یعنی کہ وہ ان کے سارے، مولانا جامی کے سارے. بات تو یہ محمود بھائی جیسا ماحول جیسی آڈینس وہ پڑھتے رہے. جی اچھا یہ جو آج بات کیونکہ نعت کے حوالے سے بات ہو رہی، میں آپ کو بتاؤں یہ میں اس زمین پہ لکھی گئی ہیں 2-3 نعتیں. جیسے میں یہ طرز بھی میری پڑی ہوئی ہے. میں کیا بتاؤں تمنا زندگی کیا ہے حضور ہے. یہ سبھی رحمانی صاحب نے اس وقت سبھی بھائی نقابت کرتے تھے محفلوں میں. اچھا ہاں یہ نعت خوانی، ہاں بعد میں نعت خوانی شروع کی. سبھی رحمانی صاحب کے بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بھی کراچی میں ہماری محفل کی نقابت بھی کر. ہاں تو اس وقت ابتدائیہ انہوں نے ان کی شاعری خود صاحب سے بہت. ہاں جی بڑی. تو اس وقت اس زمین پر انہوں نے یہ کلام لکھے. اور پھر میری ایک اور تھی، آج اپنی محفل میں سرکار کا ہونا لازم ہے. اس زمین کے اوپر بھی کراچی کافی شعراء نے لکھی نعتیں اور بڑی مقبول ہوئی وہ. صحیح الحمدللہ. اچھا یہ تو نعت خوانی کا بارے آپ کو بہت سارے، یہ نعت خوانی بڑا اعزاز ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے نا، یعنی آج جو کچھ ہیں سب ہم عام کیا کہتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے مراسم بتاؤں کہ ہم ان کے گن گاتے ہیں. خالصتاً عزتیں، لنگر، شہرتیں، بلندی یہ اس در مصطفیٰ سے آتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. مل تو اسی در سے رہا ہے، لیکن ہمیں نعت خوانوں کو خاص طور پہ مل رہا ہے. اور میرے آقا عطا کر حضور کا جو نعت پڑھنے والا ہے نا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے نعت خوانی. اس کے علاوہ دنیاوی طور پہ جو آپ کے حصے میں اعزازات آئے جی ان میں سے کچھ چیدہ بتا دیں. تو بہت سارے الحمدللہ یہ خبر اخبار کی طرف سے، جنگ کی طرف سے، جیو کی طرف سے، ARY کی طرف سے، QT سارے ایوارڈ الحمدللہ مالک نے میری جھولی. اور یہ پچھلے سال الحمدللہ حکومت پاکستان نے 17 امتیاز سے نوازا. الحمدللہ میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں. لیکن خاص طور بات یہ ہے کہ میرے اعزاز میں نعت خان کے حوالے سے یہ انگلینڈ میں گولڈن ڈسک ایوارڈ اور سلور ڈسک ایوارڈ اور انٹر اسٹار کمپنی UK کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے جنہوں نے پوری دنیا میں تمام گلوکار، نعت خان
वालों का वो रिकॉर्ड करते हैं, जी जी वो उन्होंने लिमिट रखी होती है कि सबसे ज़्यादा सीडीज किसकी बिकती है, सही तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर की वो उस पर अच्छा एक टॉप रही नाथ खानों हाँ जी, वो ये मेरे हिस्से में मेरा कोई कमाल नहीं, उसमें 100 मिलियन से ऊपर ओफ ओफ नाते सरकार की पढ़ता हूँ। ये मेरी मरी मकबूल हुई मोहम्मद के गुलामों का कफन, आका मेरी आँखियाँ मदीने में रहेगी, वाह तो वो उन्होंने इसके ऊपर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो गोल्डन डिस्क अवार्ड और सिल्वर डिस्क अवार्ड से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मालिक ने मेरी झोली में डाला। अच्छा नात पढ़ने से पहले ना, तो अब क्योंकि अब आपको पता है कि हर तरह के शायर भी आ गए, जिसको शौक है लिखने का उसको ना वज़न लिखने लगता है, और बहुत सारे कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो शरीयत जिसको कहती है, क्योंकि आला ने फरमाया कि नात कहना गए दो धारी तलवार बेशक से भी बेशक नाजुक मर बेशक। हुजूर की शान बयान कर। बेशक। तो आप आज के शोरा को और आज के नात खानों को क्या मशवरा देंगे कि जब कोई नात लिखी जाए और आप तक आए तो आप उसके अच्छे उलमा कराम जो शायरी से शगफ रखते हों, शायरी को समझते हों और शायरी की बारीकियों को समझते हो, क्या करना चाहिए उन्हें, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह हासिल करनी चाहिए? मैंने तो स्टार्टिंग पे मेरी रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह धोरी साहब ख़ास तौर पे, क्योंकि यूसुफ भाई के साथ मेरा बड़ा टाइम गुजरा है, वो बड़े पढ़े लिखे भी थे और बरीक बीनी तक शायरी के रमूज़ से भी वाकफियत थी उनकी, तो वो दिखा लेते थे कि ये देख लें कलाम। फिर उलमा कराम हमारे कई बुजुर्ग चले गए, उनसे मेरी बड़ी न्याज़मंदी थी, उनको दिखा देते थे पढ़ने के लिए। लेकिन आज के दौर में जो लिख रहे हैं दोस्त अहबाब, उनसे यही है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीब, क्योंकि ये बारगाह ऐसी है जहाँ अदब का ख्याल रखना जो है ना बहुत, ये नहीं हो कि एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया। तो इसका दोस्तों को मशवरा हस्बे दूं, मरातिब का ख्याल रखना चाहिए, तमाम चीज़ें, अल्फाज का चुनाव, सब चीज़ें यही है। बस वक्त ऐसे जल्दी से गुजर गया और एक कैफियत भी इस महफिल के दरमियान, इस गुफ्तगू के दरमियान अता हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये तो नाम ही ऐसा है, ये सब तुम्हारा कर्म है। तो बस कर्म का वो ही लम्हा मैंने जो बयान किया था कि वो कर्म का लम्हा जो एक आता है वो पता नहीं चलता, वो पढ़ने वाले के ऊपर है। वो कैफियत आप पे तारी हुई तो मुझ पे तारी हुई, वो कैफियत कभी गुफ्तगू से आ जाती है, कभी नाच पढ़ के, कभी सुन के आ जाती है, कभी बुजुर्गों की सोहबत से आ जाती है, तो देखने से भी आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। यक ज़माना सोबत बार। अब देखना किसी को रोते हुए देखते हैं हम कि यार ये तो रो रहा है, तो आया मांग रहा है, खुद भी आंसू आने लगते हैं उसको देख के ना, उसकी कैफियत को देख के। बस ये आखिर में आखिरी सवाल प्रोग्राम का, बस क्या करें मजबूरी है, मुकम्मल हो गया है। फरोग नात के हवाले से ARYQT को की खिदमात को कैसे देखते हैं महमूद भाई? क्योंकि दुबई से बुलाए, फिर महमूद भाई, अमेरिका से भी बुलाए, हमने तो QTV के इब्तदाइया जो अहबाब हैं उनमें से मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब ने पाक पतन में जब पहली दफ़ा QTV वहाँ से महफिल नात रिकॉर्ड की मुझे मौका दिया, फिर हम कराची गए, वो इब्तदाइया खिदमात है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये QTV की वजह से जो आज बैरून ममालिक पूरी दुनिया में हमारा भी जाना है, उसमें QTV का भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इंडिया गए, साउथ अफ्रीका गए, मॉरिशस गए और UK, यूरोप में कहाँ, और हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह UK से, यूरोप से, अफ्रीका से लाइव भी प्रोग्राम किए, मिडल ईस्ट से, दुबई से भी किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़ाहिर है QTV एक हिस्सा है, जिस तरह एक नात खानी में शामिल हाल है QTV, एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है आप अकेडमी, क्योंकि उलमा कराम, नात खान, नकीब, अदीब सभी हैं और हर शोबा जो है इससे रिलेटेड है। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ये हाजी साहब का बूटा लगाया हुआ इसी तरह शादोबाद रहे और ढेरों दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, सब खुश, अल्लाह पाक खुश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, आपने वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी, आपकी भी मेहरबानी।
اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہت بہت آپ کو کی آمد کا انتہائی شکر گزار ہوں میں، پورا ARYQ TV آپ کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، سوالات تو اور بھی کرنے تھے لیکن تنگی کے وقت کی وجہ سے کچھ سوالات رہ گئے، اللہ نے موقع دیا، پھر اگر اس طرح کا کوئی پروگرام ترتیب دیا تو مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ میں پھر ایک آپ کے پروگرام سے سعادت سے حضور قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کا اور پوری فیملی کا شکریہ اور ڈھیروں دعائیں فیاضی صاحب کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے، ظہیر بھائی کے لیے اور آپ کے لیے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ عزیزان انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔